اور ٹرین میں کون سا آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. کل وہ میرپور خاص سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ وہ ٹرین میں آگ لگی تھی نا ابھی, تو ان کے بہت سارے لواحقین اس میں جل گئے, اور 15 منٹ تک آگ لگنے کے بعد بھی ٹرین چلتی رہی ہے. لیکن نہ وزیر ٹرین سے کوئی پوچھتا ہے, وزیر ریلوے سے, کہ یار 250 لوگ کوئلہ بنے ہیں, بہت سے چھلانگے مار کے زمین پہ ہڈیاں ٹوٹ کے مر گئے, اس کا کون حساب دے گا؟ وہ جب زنجیر کھینچی ٹرین رکی کیوں نہیں؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ تو یہ جنت میں جائیں گے؟ بولو, کسی نے وزیر ریلوے سے پوچھا کہ آگ لگی ہے 15 منٹ, چلو آگ لگ گئی, غلطی ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, اور پتہ چلا کہ وہ پنکھا جو تھا نا اس میں شارٹ سرکٹ ہو رہا تھا, پہلے سے کمپلین بھی ہوئی تھی کہ اس میں آگ لگ سکتی ہے, پھر بھی نہیں پرواہ کی گئی. اس کے بعد آگ لگی ہے, 15 منٹ تک اسپیڈ کے ساتھ ٹرین چلتی رہی ہے, جس نے 2 بوگیوں کو مسلسل جھلسا دیا ہے. ہاں, سلنڈر کا الزام لگا دیا تبلیغ والوں کے اوپر, تو کوئی بھی لگا دے کسی کے اوپر بھی الزام. اگر بالفرض سلنڈر بھی پھٹا تھا تو زنجیر کھینچنے سے ٹرین تو رکنی چاہیے نا, وہ بھی نہیں. تو یہ بہت سے دنیا میں کیس نہیں ہوتا, دنیا میں نہیں ہوتا. اس لیے تو ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اگر آخرت بھی نہیں ہے پھر تو یہ اللہ کا معاذ اللہ غلط ہے, معاذ اللہ نقل کفر. پھر تو اللہ کے یہاں بڑی دھاندلی ہے بھائی, کہ دنیا میں بھی حساب نہیں لے رہا اور آخرت میں بھی. تو اللہ تبھی تو کہتے ہیں ہم نجعل المسلمین کالمجرمین, ماننے والوں اور نہ ماننے والے اور مجرم اور گناہ سے بچنے والوں کو ایک جیسا ٹھکانہ دے دیں. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. لہذا مر کے ختم نہیں ہوگے, دوبارہ زندگی ہے. تو بھائی اللہ کیا چاہتا ہے؟ اندر سے تبدیل. جیسے آپ کے ابا آپ کو پراپر ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, تو اللہ بھی آپ کو پراپر مسلمان بنانا چاہتا ہے. پراپر مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے, وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا, وہ ہر وقت اس کے دماغ میں بھائی اسٹیشن ہے, کبھی بھی یہاں سے ٹر بنیں گے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے کتابوں میں ایک پنجابی میں کتاب ہوتی تھی, بچوں کو پڑھائی جاتی تھی. اس میں سوال تھا, توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا؟ بیٹھا کو بیٹھا ہی کہتے ہیں نا پنجابی میں, ہے پیدا پیدا, فی الحال بیٹھا ہی بولنے دو, پروناؤنسیشن میں بڑا مسئلہ ہو جائے. توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا ہے؟ بچوں سے پوچھا جاتا تھا, بچے جواب دیتے ہیں بیٹھا ہے. بیٹھا اس لیے کہ کہیں ٹر نہ بنجے, اگر کھڑا ایمان ہوگا تو کسی بھی وقت جا سکتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل میں دنیا کے مسافر خانہ ہونے پر ایمان نہیں لانا, اس کو کھوپڑی میں بٹھانا ہے. ایسا بٹھانا ہے کہ ٹر نہ بنجے. ایسا نہ ہو کسی کی دولت دیکھ کر یہ تصور ٹر گیا. ہم اب کیا کرتے ہیں, بیان سنتے ہیں, ایک دماغ میں آتا ہے بھائی W11 کی طرح ہے, کبھی بھی اتر سکتے ہیں. اور W11 میں بعض دفعہ عزت کے ساتھ اترتا ہے, بعض دفعہ ایسے ہی اتار دیا جاتا ہے آدمی. وہ پھر کسی اور وقت W11 کے الگ سے فضائل بیان کروں گا انشاءاللہ. تو کسی بھی وقت جو ہے نا آدمی ٹر جاتا ہے. تو ایسا دنیا کے مسافر خانہ ہونے کو دماغ میں بٹھانا ہے کہ 2-4 بیان سن کے کہ ہاں جی مسافر خانہ ہے, تھوڑا سا دماغ نا 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 نا, اس کو کھوپڑی میں انسٹال کر دینا ہے. ایسا انسٹال کرنا ہے کہ ہر وقت یہ خیال آئے بھائی رہنے کی جگہ, بولو نہیں تو ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے, دنیا کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے, تو آخرت کے لیے. تو جب بار بار یہ ہوگا تو پھر پیسے جب جمع کرنے کا خیال آئے گا, ابے بھائی یہاں سے تو جانا ہے یار, یہ پیسے آخرت کے بینک میں کیوں نہیں رکھوا دیتے؟ دیکھو امریکہ سے کما کے لوگ یہاں بھیجتے ہیں کہ یار بڑھاپے میں ادھر ہی پاکستان ہی آنا ہے نا, تو یہاں کوئی انویسٹمنٹ کرو. ایک صاحب امریکہ میں تھے, کہہ رہے تھے میں نے چونکہ آنا پاکستان ہے تو 6-7 دکانیں خرید لی انہوں نے پاکستان میں, کہ جب آؤں گا تو یہاں کوئی انویسٹمنٹ ہو نا. تو جب ہم نے جانا آگے ہے تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اللہ فرماتے ہیں پھر دیکھو کل کے لیے کیا کر رہے ہو تم, کل کے لیے کیا کتنی انویسٹمنٹ کی آگے. جہاں 50-60 سال رہنا ہے اس کے لیے تو کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہے, جہاں کروڑوں سال اربوں سال رہنا ہے اس کے لیے وائپر والے کو 15 روپے دے دیے. ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کسی فقیر کو 5 روپے کا سکہ تھما دیا. ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ مسجد کا پنکھا لگوا دیا, چلو یہ بھی اچھا ہے. اور اس پہ موٹا موٹا لکھوا دیا میرے دادا کی مغفرت کے لیے ستار بھائی کی طرف سے. ایک مسجد میں گیا, ہر پنکھے پہ لکھا ہوا ہے یہ پنکھا فلاں کی طرف سے, فلاں کے لیے, یہ فلاں کی طرف سے. میں نے کہا یار یہ فرشتوں کو کیا ٹینشن ہوگی, ان کو باقاعدہ کہ بھئی یہ والا پنکھے کی جو ہوا آ رہی ہے اس کا ثواب اٹھا کے فلاں ڈپارٹمنٹ میں پہنچانا ہے. ان کو سمجھا رہے ہو کیا کر رہے ہو یار, اتنی ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اللہ ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے, اندر سے دنیا سے دل لگانا چھوڑ دو. متاع الغرور, دھوکے کا گھر ہے. بھائی ایسا نہیں ہے جیسی نظر آ رہی ہے. اور کمال ہے صبح شام دیکھتے بھی ہیں لوگوں کو مرتے ہوئے, مگر ہم کہتے ہیں وہ تو اس کے ساتھ ہوا ہے, میرے ساتھ تھوڑی ہو سکتا ہے. تو بس یہ غلط فہمی ہے, اور یہ غلط فہمی بہت جلد ہو جائے گی جب خود لیٹیں گے, آنکھ بند ہوگی تو پھر ایک دم حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی جو ہوس ہے نا اس کو قبر کی مٹی لگام دے دے گی. پھر وہ کہے گا یار یہ کیا بحریہ ٹاؤن, یہ کیا. وہ ریاض ملک نے بھی جانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا شکر ہے جب لوگ مجھے بتا رہے تھے اس کے بعد اتنا پیسہ, وہ اتنا پیسہ, الحمدللہ. میں تو بہت نالائق سا انسان ہوں, لیکن اتنی بات ہے کہ میں اس سے متاثر کبھی نہیں ہوتا.
لوگ کہتے ہیں فلاں کے پاس یہ گاڑی یہ. ابے بھائی دن کتنے رہ گئے ہیں یار, دن کتنے رہ گئے ہیں. ہم نے تو بڑے بڑے ارب پتی تاجر دیکھے ہیں آپ کی سوچ سے بھی اوپر, کھڑے کھڑے دھڑام سے گرتے ہیں اور انا للہ ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ تو ہارٹ پیشنٹ بھی نہیں تھے, ان کا تو بی بھی 24 گھنٹے نارمل رہتا تھا. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میرے پاس انگریز پیشنٹ آتے ہیں 27 سال کے, جو لوگوں کو فٹنس اور جو فزیکل فٹنس کی ٹریننگ دیتے ہیں, ان کے خوراک پہ بڑے مطالعہ ہوتا ہے, انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا ہے. کمال ہے 27 سال میں ایسی بیماری لگتی ہے کہ لا علاج ہوتی ہے, کسی کو کینسر ہو گیا. تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا. اللہ بتاتے ہیں بھائی میں نے کوئی گارنٹی نہیں لی, آپ اگر بہت نیک ہیں یا آپ بہت صحت مند ہیں تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. عام طور پر صحت مند آدمی جلدی رہ لیتا ہے, لیکن میری طرف سے کوئی گارنٹی ہے نہیں. اسی صحت کو آپ کے لیے وبال جان بنا دوں گا میں. جس کو تیراکی آتی ہے ڈوبتا وہی ہے نا, جس کو نہیں آتی ہو تو سائڈ پہ کھڑا رہتا ہے. تو اللہ بتا دیتے ہیں کہ جب میں نے ڈبو کے مارنا ہوگا نا, تو تجھے تیراکی آتی ہے اس وجہ سے تجھے ہی ڈبو کے ماروں گا میں, تجھے اندر تک لے کے جاؤں گا, ٹھیک ہے نا, اور وہاں تیرا سر کہیں پتھر پہ لگ جائے گا یا کوئی بڑی لہریں آ جائیں گی, کچھ بھی ہو جائے گا. تو تیراک ہی زیادہ تر ڈوبتے ہیں میرے بھائی. تو اسی طرح صحت مند لوگ بھی مرتے ہیں. تو اس لیے دنیا سے دل نہ لگاؤ, بار بار سوچا کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.